السلام علیکم ناظرین، آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج بہت اچھی خبر ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے کہ آپ اگر پاکستان سے اپنی دستاویزات جیسے کہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آپ کی HSC کی ڈگریز ہوتی ہیں، یونیورسٹیز کی نکاح نامہ، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ، کچھ چیزیں آپ کو پاکستان سے اگر اٹیسٹ کروانی ہیں، وہ نظام بہت ہی آسان کر دی گیا کہ انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ منسلک کر کے آن لائن تصدیق کر دی گئی ہے، اور مافیا جو ہوتا ہے، ایجنٹ مافیا جو آپ کو کرواتا ہے، اس سے نجات دلا دی گئی ہے۔ یہ نظام کیا ہے، اس کی فیسیں بھی وضع کر دی گئی ہیں، اس کا نظام بھی بتا دیا گیا۔ اس بارے میں آج کو بتاؤں گا کہ دستاویزات آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے فوراً آفس سے جا کے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں ایک نومینل فیس کے تحت۔ تو یہ بہت ہی بڑی سہولت ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ سہولت کیا ہے اور کیسے کام کرے گی۔ ایک یہ بات، دوسرا بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں، بحریہ انکلیو اور بحریہ ٹاؤن، وہ بڑے تنگ ہیں بجلی کے نظام سے، کہ ان سے بجلی ان کو مہنگے داموں خریدی جاتی ہے، بجلی کی جو ڈیسکوز ہیں ان سے سستے داموں خریدی جاتی ہے، اور بعد میں ان کو بہت مہنگے ریٹس لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ نہ صرف نیپرا میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، بلکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے خط لکھا ہے وفاقی وزیر بجلی و پانی اویس لغاری کو بھی کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی بند کی جائے، ہمیں ڈائریکٹ آئس کو ہمیں بجلی دے دے، ادروائز کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان سے بحریہ ٹاؤن نے کہا ہے کہ 30% سولر کے یونٹ آپ سے ہم ویسے ہی لے لیں گے، یعنی کہ سولر وہ بنا رہے ہیں، ان کے گھر سے چھت یوز ہو رہی ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن اپنے بیچ میں سے 30% یونٹ وہ کھا جائے گا۔ یہ کیا نظام ہے، یہ بھی بات ہوگی۔ اور آخری کرنٹ افیئر کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں آج بات ہوئی ہے، انہوں نے اندیا دیا کہ وہ بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 خبریں جناب پسند آئیں تو آپ کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر ہی دیا کریں۔ سب سے پہلے جناب کرنٹ افیئر کی بات کو پہلے ہی فارغ کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج ڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو بالکل ان کا جنازہ سیاست کا نکال دیا اس بجٹ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں مشاورت کر رہا ہوں اور میں بھوک ہڑتال کا سوچ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھوک ہڑتال کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی APC جو گورنمنٹ بلا رہی ہے ہم اس میں شرکت کر لیں گے اور ان کی بات سن لیں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات نہ ہو۔ اور باقی جو ہے وہ سیاسی باتیں تو انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ چیز تھی کہ کرنٹ افیئر کی آپ کو بات بتا دوں۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں اب انہوں نے جناب نیپرا میں پہلے درخواست دی، اس کا فیصلہ 6 جولائی کو آنا ہے، اور میاں گل حسن اورنگ زیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی عدالت میں بھی کیس لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ 8 جولائی کو آنا ہے۔ اور لڑائی ساری ہے کہ ڈسٹریبیوشن کی، جو بجلی کے حوالے سے ان کو چارجز پڑتے ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ریٹ لیا جاتا ہے، اس پر ہے۔ اور اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن ان کو ہر طریقے سے لوٹ رہا ہے کہ جو ان کے جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ کے سروس چارجز ہیں وہ ہر رہائشی کو 3,000 روپے ایکسٹرا لگائیں، 8-9 ہزار روپے پہلے لے رہے ہیں، یعنی 3,000 روپے اس مہینے بھی لیے ہیں، پچھلے مہینے بھی 3,000 روپے ان کو کہا ہے کہ جی مسلینیس سروس چارجز ہیں وہ کر کے ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ جو بحریہ ٹاؤن کی سوسائٹی ہے، سوبر اس کا نام ہے، وہ بھی اب کورٹ میں چلی جا چکی ہے، اور توہین عدالت کا کیس وہاں پہ چل رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں جو بندوں کا بل آتا ہے اس میں جو بحریہ کی سروسز کا بل آتا ہے اس میں اس کے چارجز بڑھا دیے ہیں، اب 9,530 پر کنال وہ چارجز ہوتے ہیں فکس، اس کے علاوہ جو 3,000 روپے ایکسٹرا لے رہے ہیں، 35 چارجز کے نام سے 8,000، مینٹیننس چارجز کے نام سے 8,000، باقی سیل ٹیکس 574 روپے یہ اسی میں شامل ہوتا ہے۔ تو اب 3,000 اس کے اور اوپر ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور ریٹ جو ہے وہ پر یونٹ ان کو ریٹ مہنگا ملتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے درخواست دی ہے کہ جی یہ تو بلک میں لیتے ہیں اور ہمیں سستی دینی چاہیے، ہمیں الٹا ہر کسی کو بڑھا چڑھا کے ریٹ لگاتے ہیں، ان سے وہ رہائشی تنگ ہے کہ یار اس میں بھی پیسے بحریہ ان سے کما رہا ہے، یعنی آئسکو سے بجلی سستی لے کے ان کو مہنگی بیچ رہا ہے، بھائی اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ آئسکو نے ساری سروسز دی ہیں، ٹرانسفارمر لگائیں، اس لیے وہ اب وزیر سے بھی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آئسکو سنبھال لے بحریہ ٹاؤن کی بجلی کی سپلائی کا سسٹم، جو بل لیں گے وہ دے دیں گے۔ ایک اور جو بڑی چیز بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے بحریہ انکلیو والوں کے ساتھ اور بحریہ ٹاؤن والوں کے ساتھ، کہ بھائی آپ نے سولر لگوا لیا کسی نے اور آپ کے 1,000 یونٹ پیدا ہو رہے ہیں تو 300 یونٹ بحریہ کاٹ لے گا آپ کے، اور آپ کو 700 یونٹ کے بدلے میں جو بھی آپ کو حساب کتاب آئسکو کرے گی۔ یہ 300 یونٹ کس چیز کے؟ بھائی سورج بحریہ ٹاؤن نے ملک صاحب نے بنایا تھا، یا شمسی توانائی ادھر ان کی مرضی سے آتی ہے؟ یہ تو بالکل کوئی تک نہیں بنتی کہ سولر کے یونٹ بھی انہوں نے 300 یونٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے بھی سوبر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی سوسائٹی ہے وہ کورٹ میں چلی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے نیپرا سے بھی رجوع کیا ہے۔ تو یہ بحریہ ٹاؤن کی لوٹ مار کے حوالے سے بات تھی۔ اب آتے ہیں جناب، جو اچھی خبر میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اب ایک ایسا نظام شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی فارن آفس، جس میں پوسٹل خدمات جو ہوں گی، یہ تصدیق کا آغاز کیا جا رہا ہے اب اگلے منڈے سے، یعنی اس منڈے سے ہی شروع ہو جائے گا، اور یہ عمل فی الحال دفتر خارجہ کے کونسل سیکشن میں ہی کیا جا رہا ہے، تاہم اس کے لیے ضلع اور تحصیل کی سطح پر سہولت بھی کی جائے گی۔ اس وقت
105 ممالک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. دستاویزات کی تصدیق کا یہ نظام ہوگا جس کے تحت پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر نکاح نامہ ہے, بچوں کو سرٹیفکیٹ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا تھا اس ملک کی زبان میں, پھر اس کے بعد آپ نے دفتر خارجہ سے تصدیق کروانی تھی, پھر اس کی ایمبیسی سے تصدیق کروانی تھی, پھر بھیجنا تھا. اتنی ساری خجالت تھی. اب اس کا نظام ایک انٹرنیشنل UN منظور شدہ نظام ہے جس کے تحت پوسٹل تصدیق کے لیے آن لائن اپائنٹمنٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور بغیر اپائنٹمنٹ واک ان بھی کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ صرف کاغذ جمع کروائیں گے, اپنے دستاویزات, اس کے لیے فیس دیں گے, اس کے بدلے میں آپ کو ای پوسٹل جو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا ہر ڈاکومنٹ کے لیے. وہ سرٹیفکیٹ آپ کا ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور وہی چلے گا, وہ ساری عمر کے لیے ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ کے لیے کام آ جائے گا. آپ کو بار بار نہ ٹوکن لینا پڑے گا, نہ کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. اچھا, کچھ ممالک میں ابھی بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے سعودی عرب اور UAE ابھی تک نہیں ہے اس میں, اٹلی, امریکہ اور کئی ممالک ہیں. میں لنک آخر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, کس لنک پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کن کن ممالک کے اور کون کون سے سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ وہاں سے تصدیق کروا سکتے ہیں. اور اپوسٹل کیا چیز ہوتی ہے؟ عام طور پہ مالک ایک دوسرے کی سرکاری دستاویزات کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے, اس لیے ان کو نہیں پتا بھائی جعلی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نکاح نامے کا, یا غلط دے رہے ہیں یا اصلی دے رہے ہیں, آپ کی سندیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. ان کو کیا پتا کہ آپ کا نظام کیسے کام کرتا ہے. اس وجہ سے کسی بھی قسم کے ویزے اور دیگر امور کے لیے درکار سرکاری دستاویزات آپ کی ہوتی ہیں ان کی تصدیق ضروری ہوتی ہے آپ کے فارن آفس سے. یہ تصدیق ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی جعلی دستاویز کی تصدیق نہ کروا سکے. اس لیے یہ عمل دستاویزات جاری کرنے کے عمل سے شروع کر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس ملک کے سفارت خانے تک جاتا تھا جہاں کا ویزا مطلوب ہوتا ہے. اس سے جعل سازوں کی حوصلہ افزائی بلکہ ہوتی تھی, اور ایجنٹ مافیا آپ سے لاکھوں میں پیسے لیتا تھا اپوائنٹمنٹ کے, ہر چیز پہ تصدیق کے طور پہ. مثلا اگر کسی طالب علم نے اپنے 2 سندوں اور 2 ڈگریوں کی تصدیق کرانی ہو تو اسے متعلقہ بورڈ, IBCC اور HEC سے تصدیق کے عمل کے لیے کم از کم 16 سے 20 ہزار روپے بطور فیس جانی پڑتی ہے. سفری اخراجات اور سفارت خانے سے تصدیق کے الگ فیس اور اخراجات ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس فیس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اس سارے عمل کو آسان بنانے کے لیے 1961 میں ہیگ کانفرنس آن لائن پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کے دوران ایک کنونشن پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد دستاویزات کی تصدیق کے عمل کو آسان بنانا, اس کے لیے پلیٹ فارم بنانا تھا. وہ بنایا گیا. اپوسٹل کے تحت رکن ممالک اپنے ملک کے اندر ایک اتھارٹی مقرر کر دیتا ہے جو تمام سرکاری دستاویزات کی تصدیق کرتی ہے, اور یہ تصدیق تمام رکن ممالک میں قابل قبول ہوتی ہے. عام طور پر جب کسی اوورسیز پاکستانی کو اپنے ملک سے کسی قسم کی سرکاری دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے خاندان کے افراد کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر سے تصدیق کرواؤ, ادھر سے کرواؤ, فارن آفس سے کرواؤ, سفارت خانے سے کرواؤ, اس سے تصدیق کرواؤ. اور بعض صورتوں میں وہ اٹارنی بنا کے بھیجتے ہیں, مختار نامہ بنا کے بھیجتے ہیں, اور تمام دستاویزات کا عموماً اس ملک کی زبان میں ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے جس سے غلطیوں کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے صرف پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور بار بار چکر بھی لگتے ہیں. اپوسٹل سے یہ ہوگا کہ الحاق کے بعد دستاویزات کو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اپوسٹل کا آزاد کی تصدیق کرتے ہوئے ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا جو ادھر لگ جائے گا, جو میں نے آپ کو بتایا. آج دفتر خارجہ نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر کے ریٹس بھی کیے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ریٹس کیا ہیں. انہوں نے کہا جی آن لائن آپ واک ان کر سکتے ہیں, اور ڈاکومنٹس کے جو فیس سٹرکچر ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے تحت فیس ہوگی. پرسنل اور ایجوکیشنل ڈاکومنٹ جو اگر آپ کا ہوگا تو اس کی فیس ہے 3,000 روپے پر ڈاکومنٹ. لیگل ڈاکومنٹ ہے تو اس کی فیس ہوگی 4,500 روپے پر ڈاکومنٹ. اگر کمرشل کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اس کی فیس ہے 12,000 روپے پر ڈاکومنٹ, باقی آپ کو کوئی فیس نہیں دینی. تو ایک بہت اچھی سہولت ہے میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, تو یہ ایک اچھی خوشخبری ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. یہ 2 خبریں تھیں, آپ کو بتانا مقصود تھیں. اگر یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. دیکھتے رہیے آج کا سچ.